بندہ جو ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے احکام جب بیان فرمائے، کیونکہ روزہ جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھا جائے گا، 3 کام نہیں کیے جائیں گے، کھانا پینا اور اپنی بیوی سے مقاربت نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی آگے کہنے لگے حضور مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ، سرکار نے فرمایا اچھا خطا ہو گئی تو یہ تم نے قصدن کیا ہے، ارادتن کیا ہے، جان بوجھ کر کیا، کہا روزہ یاد تھا، تو فرمایا ٹھیک ہے تم اب ایسا کرو اس کے کفارے میں 60 روزے رکھو، 60 روزے، 60 روزے رکھو۔ انہوں نے کہا حضور ایک روزے میں یہ حال ہے، 60 کا میں کیسے لحاظ رکھوں گا، بہت اچھے، 60 کا میں کیسے لحاظ رکھوں؟ فرمایا اچھا ڈانٹ نہیں پلائی، تمہیں آرڈر دیا گیا ہے، تو حضور منشی نہیں ہے، حضور محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ یہ چلا رہے ہیں ادارہ، آپ نے ڈائریکٹر کو، پروڈیوسر کو، کیمرہ مین کو کہہ دیا یہ کرنا ہے آپ نے، اور آپ ان کو تنخواہ مہیا کر رہے ہیں، اور وہ ٹائم پر نہ پہنچے، بیمار ہو جائیں، آپ کہیں گے بھائی میرا شو خراب ہو رہا ہے، آپ کسی کو بھی بلائیے، تو یہ آپ کے نوکر ہیں۔ حضور کو نوکر نہیں بنایا گیا، محبوب بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، حضور ڈاکیا نہیں ہے، واہ بھائی واہ، بہت اللہ اکبر۔ آپ کے گھر ڈاکیا ڈاک دینے آتا ہے تو آپ کو خط سے سروکار ہوتا ہے، جس نے لکھا اس سے سروکار، ڈاکیے سے نہیں۔ تو سرکار کی مثال پوسٹ مین کی نہیں ہے، وہ خدا کے محبوب ہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ جناب جو روزہ توڑے گا وہ یہ کرے گا، حکم بتا دیا کہ لیکن نہیں کر سکتا، کہا اچھا تو کہا ایسا کرو پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، انہوں نے کہا میں خود مسکین ہوں۔ اللہ اکبر، اب دیکھیں جو حکم ہے وہ مکمل بیان کر دیا گیا، یہ ہے اختصاص، ما شاء لمن یشاء والی بات، جس کے لیے چاہے حکم کو عام کر دیں، جس کے لیے چاہے حکم سے خاص کر دیں۔ 5 نمازیں والوں کو رکھا، اس نے کہا میں پڑھوں گا ہی نہیں، 2-3 میرے کو ہٹائیے آپ، فرمایا جا ہٹا دیا۔ اب آپ دیکھیے، اب اس نے کہا کہ حضور نہ میں روزے رکھ سکتا ہوں 60، نہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر، یہ نہیں کہ جاؤ یہاں سے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ پتا چلا کہ حضور منشی نہیں، حضور محض پیغمبر نہیں، پیغمبر ہے اور ساتھ میں محبوب بھی ہے۔ یہ فرق ہے اہل سنت کی فکر میں اور خوارج کی فکر میں۔ اب ایک بندہ آیا، اس نے کھجور کے تشت لا کر سامنے رکھا، یہ ابو داؤد، یہ سیاستہ کی ہر کتاب میں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، یہ ہر کتاب کے اندر 6 کے 6 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جی جی، اب آپ دیکھیے، وہ آیا تو سرکار نے فرمایا کہاں ہے وہ بندہ کہ جو ہم سے سوال کر رہا تھا اپنے روزے کے کفارے کا؟ وہ کھڑا ہوا، پہلے تو وہ روزہ نہیں رکھ رہا، اس کو کہا تو نے روزہ توڑا ہے تو 60 روزے رکھ، کہ لگے ایک نہیں رکھ سکتا تو 60 کیسے رکھوں گا؟ تو یہ دیکھیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بس حضور کا دل جیت لیجئے، آپ حضور کو راضی کر لیجئے، بس آپ حافظ صاحب حضور کو راضی کر لیجئے، منا لیجئے، پھر اگر وہ راضی ہو گئے تو خدا خود ہی راضی ہوگا، مجبوری نہیں ہے۔ محبوبی، اس کو دوسرے انداز میں سنیے، محبوبی ہے اور خدا کی رضا کا صدور ہی مصطفیٰ کی مسکراہٹ سے ہوتا ہے، اللہ اکبر، واہ واہ، وہ رب کے مقابلے پر نہیں ہوتی۔ جب رب خوش ہو رہا ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے؟ تو رب کی خوشی کا ظہور ہی مصطفیٰ کے دل کی نرمی ہے، مصطفیٰ کا کرم فرمانا، ظالم ہو وہ ظہور کا مرکز ہے، وہ مقابل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، فرمایا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کہ لیکن نہیں، فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلا، کہ میں خود غریب ہوں، کہا چلو پھر ٹھیک ہے، کھجور بھی میرے، مال بھی میرا، یہ اٹھا اور جا کر جا مدینے کے غریبوں کو کھلا دے۔ نہیں جا رہے ہیں جناب، کھجور کا تشت اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہ لگے یا رسول اللہ مدینے کے اس گھر سے لے کر اس گھر تک میرے سے بڑا کوئی مسکین ہے ہی نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر یہ شرعی حکم اسی تناظر پر تھا اور وجاہت اور محبت نہ ہوتی تو سرکار کہتے بس جا کر کھلاؤ، ہم سے کیا پوچھ رہے ہو، یا تو روزہ رکھو یا کھلاؤ، اور جب دے دیا تو جا کر کھلاؤ۔ جی، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے جا کر کھلاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور مدینے کے اس گھر سے لے کر اس گھر تک، اس کنارے سے لے کر اس کنارے تک مجھ سے بڑا کوئی مسکین نہیں۔ تو حضور ہنسے، فضحکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا ہنسنا مقام محبوبیت ہے۔ فرمایا تیرے لیے کوئی خاص راہ اب نکالنی پڑے گی، یہ اشارہ ہے ادھر۔ فرمایا جو عام حکم ہے نا، تو تیری یہ ادائیں اور تیرا یہ گویا کہ گر گر کر ہمارے سامنے آنا ہمارے دل کو ایسا راضی کر گیا ہے، اب تیرے لیے کوئی خاص بات نکالنی پڑے گی۔ فرما پھر جا، خود کھا، بیوی کو کھلا، بچے کو کھلا، کفارہ ہو گیا، جا۔ اللہ اکبر۔